آج چاند مبارک کی کون سی تاریخ ہے؟ کتنی؟ 4۔ اسلامی مہینہ کون سا ہے؟ جمادی الاولیٰ۔ سن ہجری کون سا ہے؟ 1445 ہجری۔ انگریزی کی کتنی تاریخ ہے آج؟ مہینہ کون سا ہے؟ نومبر 11واں مہینہ۔ سن عیسوی کون سا؟ ہاں بولتے نہیں ہو؟ 2023۔ اچھا، جب تم تمام طلباء سکول کی کلاس میں ہوتے ہو ایسے ہی مردہ آواز سے بولتے ہو کہ وہاں تو آپ سب پر بولتے ہوں گے، ٹر کرتے ہوں گے وہاں، اور دین سیکھنے میں ہم اتنے مردہ ضمیر ہیں اور مردہ ذہن ہیں، جیسے ماں باپ ذہن مردہ ہے ایسے اولاد مردہ ہے۔ تو جو بات پوچھی جائے اس کو توجہ سے سنا اور جواب دیا کر۔ اسی لیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سلسلہ ہمارا درس حدیث کے حوالہ سے چل رہا ہے، آج اگلی حدیث پاک کو مختصر طور پر بیان کر کے آپ سے کچھ دین کی باتیں پوچھیں گے کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے، اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کا ارادہ چاہتا ہے تو اسے کیا عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ کیا؟ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، یعنی اسے دین کی سمجھ، دین کی فقاہت عطا فرماتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ حدیث پاک باب العلم میں حدیث نمبر 199 یہاں جو مفتی صاحب نے لکھ کے نقل کی، حضرت معاویہ پاک سے روایت ہے۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ جس کا بھلا چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ فقیہ کون ہوتا ہے؟ دین کی گہری سمجھ رکھنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بھلائی ہے وہ دین کی سمجھ ہے۔ کیا ہے؟ دین کی سمجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے کوٹھیاں عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے زمینیں عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے کاریں عطا کرتا ہے، بسیں عطا کرتا ہے، مال و زر عطا کرتا ہے۔ ایسا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بھلائی ہے اور جسے اللہ تعالیٰ وہ بھلائی عطا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ دین کی سمجھ۔ کیا ہے؟ دین کی سمجھ۔ تو جس کے پاس دین ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی اچھا انسان ہے، وہی اچھا انسان ہے جس کے پاس دین ہے۔ تو جس کے پاس دین نہیں ہے اس کے پاس دنیا کی لعنت کروڑوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو آپ تمام طلباء جو پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھ تو علم ہی رہے ہیں نا، علم پڑھنے ہی جاتے ہیں نا۔ تو جیسے جیسے آپ علم پڑھ رہے ہیں ویسے ویسے آپ کی سوچ فلم بن رہی ہے۔ علم فلم ڈرامہ۔ ہاں، جب علم ایسا ہوگا تو پھر فلم ہی ہم پڑھیں گے نا، سمجھیں گے، سیکھیں گے۔ تو اس حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، اور بے شک میں تقسیم فرمانے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمانے والا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاسم ہیں۔ قاسم کا معنی کیا ہے؟ تقسیم کرنے والا۔ کیا معنی ہے؟ تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا۔ یہ کس کا معنی ہے؟ قاسم کا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو سب کو عطا تو خدا تعالیٰ کرتا ہے، دیتا خدا ہی ہے، لیکن واسطہ ذریعہ پیارے محبوب پاک کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاسم ہیں، یہاں مطلق حکم ہے کہ آپ تقسیم فرمانے والے ہیں۔ تو جو چیز بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے محبوب اسے تقسیم فرماتے ہیں، خواہ وہ علم دین کی دولت ہو، خواہ وہ رزق کی دولت ہو، خواہ وہ خزانے ہوں، جو بھی ہوں ان کو تقسیم پیارے محبوب فرماتے ہیں۔ اور پیارے محبوب اپنی امت کے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو امت کے حق میں بہتر ہو، جو امت کے حق میں اچھا ہے، پیارے محبوب وہی پسند فرماتے ہیں اپنی امت کے لیے۔ اور فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو یہاں اس حدیث پاک سے ہمیں اتنی بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی چاہتا ہے اسے کیا عطا فرماتا ہے؟ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا قرآن پاک میں وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جسے حکمت عطا کی اسے بہت بڑی بھلائی عطا کر دی۔ تو یہاں حکمت سے مراد کیا ہے؟ وہی دین کی سمجھ، حکمت دین کی سمجھ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس حوالہ سے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ایک دو دن میں، سیدھے ہو بیٹھو تمام طلباء، سیدھے ہو بیٹھو۔ اب آپ سے کچھ باتیں پوچھیں گے اور آپ توجہ سے ان باتوں کا جواب دیں گے۔ سیدھے ہو بیٹھو، سیدھے، توجہ میری طرف رکھو۔ تو ابھی کچھ بڑے طلباء نہیں پہنچے، جہاں تک میرے خیال میں جو بڑے طالب علم ہیں اور بڑے بنے ہوئے ہیں ابھی تک نہیں پہنچے مسجد میں، اور پہنچ جائیں جلدی۔ تو سب سے پہلے ہم باری باری چند بچوں سے دین جو ہم نے سیکھا ہے وہ پوچھیں گے۔ ماں باپ ان بچوں سے ڈراموں کے نام پوچھا کریں، ماں باپ ان بچوں سے گانوں کے نام پوچھا کریں، ماں باپ ان بچوں سے کہانیوں کے نام پوچھا کریں، کیونکہ دن رات بچے ہیں جو وہیں، اس لیے جو ہم نے آپ کو سنایا، سمجھایا ہے، بتایا ہے، ہم وہ پوچھیں گے، چند بچوں سے پوچھیں گے۔ سیدھے ہو بیٹھو۔ تو سب سے پہلے دو چھوٹے بچوں سے ہم نام کی وضاحت پوچھیں گے، اور ان میں وہ دو بچے صداقت اور رفاقت کا ہے۔
نہیں، صداقت اور رفاقت میں نے لفظ بولا ہے. رفاقت کہاں ہے؟ یعنی ہماری کلاس میں رفاقت ہے؟ اچھا. چلو صداقت کہاں ہے؟ چلو یہاں بیٹھو. اور ادھر سے علی، جلدی آؤ جلدی ادھر. ہاں، بیٹھنے کے انداز کو دیکھو آپس میں ایک دوسرے میں. اچھا جی، چلو صداقت آپ یہ بتایا کہ ہم محمدی ہیں کن کے مقابلے میں؟ یہودیوں اور عیسائیوں. اونچا بولو. یہودیوں اور عیسائیوں کے. ہاں، ہمارا نام محمدی ہے کن کے مقابلے میں؟ یہودیوں اور عیسائیوں. اونچا بولا کرو. یہودیوں اور عیسائیوں کے. ارے تم بتاؤ ہمارا نام پورا کیا ہے؟ سنی مسلمان. سنی مسلمان. اچھا یہ بتاؤ کہ ہم سنی ہیں، ہمارا نام سنی ہے، یہ کن کے مقابلے میں؟ بد مذہبوں. ہاں، بد مذہبوں کے. بد مذہب کون ہے؟ جو دین اسلام سے خارج. جو سنی نہیں ہے وہ کون ہے؟ بد مذہب. بد مذہب ہے. تم دونوں واپس لوٹ جاؤ. آگے دونوں ابو بکر آ جاؤ. دونوں ابو بکر. یہیں آگے بیٹھ جاؤ. چلو ابو بکر آپ یہ بتائیں ایمان کیا ہے؟ پورے دین کو ادب کے ساتھ دل سے سچا ماننا. بکر آپ بتائیں نمازیں کتنی ہیں؟ 5. اونچا نام بولو. 5. نام بولو. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. چلے ابو بکر آپ بتائیں ایمان کی قسمیں کتنی ہیں؟ 5. کون سی؟ ایمان مطبوع، ایمان معصوم، ایمان مقبول، ایمان موقوف، ایمان مردود. چلو بکر آپ بتائیں نماز جنازہ کا معنی کیا ہے؟ میت کی بخشش کی دعا مانگنا. ہاں شاباش، اونچا بولو. میت کے لیے بخشش کی دعا مانگنا. شاباش. آپ یہ بتائیں نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ 4. 4. پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ ثنا. دوسری کے؟ درود ابراہیم. تیسری کے؟ میت کے لیے بخشش کی دعا. چوتھی کے لیے؟ چوتھی کہہ کر دونوں ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیرنا. چوتھی تکبیر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دونوں ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیرنا. نماز جنازہ کا شرعی حکم کیا ہے بکر؟ شاباش. ہاں اونچا بولو. شاباش. ہاں فرض کفایہ. فرض کفایہ کیا ہوتا ہے ابو بکر؟ جسے چند لوگ مل کر ادا کر دے سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے اور سبھی چھوڑ دے سبھی گناہ گار. چلو تم دونوں واپس لوٹو. شاباش. چلو آگے سہیل اور عاطف دونوں آ جاؤ. بقیہ سیدھے بیٹھو. چلو عاطف یہ بتاؤ کہ ہم کون ہیں؟ مسلمان. مسلمان. مسلمان ہم کن کے مقابل ہیں؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے. مسلمان ہم کن کے مقابل ہیں؟ مسلمان یہودیوں کافروں کے. ہاں
مسلمان ہم کن کے مقابل ہیں؟ کافروں کے. کافروں کے مقابل ہمارا نام کیا ہے؟ مسلمان. مسلمان ہے. اور ہمارا نام محمدی ہے. ہم کن کے مقابل محمدی ہیں؟ یہودی اور عیسائیوں کے. تو ہم سنی ہیں کن کے مقابل؟ بد مذہبوں کے. بد مذہب کون ہے؟ جو اہل سنت سے خارج ہے. جو سنی نہیں ہے وہ سب بد مذہب ہے. اچھا جی، نماز جنازہ میں بچے کے لیے جو دعا پڑھتے ہیں وہ سناؤ. اللہم اجعل حالانا بچے کے لیے اللہم اجعل حالانا خولانا فاراتاً واجعل خولانا اجر و ذخر واجعل خولانا شافعاً و مشفع. یہ کس کے لیے دعا ہے؟ بچے کے لیے. بچی کے لیے پڑھو. اللہم اجعل خولانا فاراتاً واجعل خولانا حالانا اجر و ذخر واجعل حالانا شافعاً و مشفع. اچھا چلیں سہیل آپ بتائیں 5 نمازوں میں نفل کتنے ہوتے ہیں؟ نفل 8. 8 ہوتے ہیں. شاباش. 5 نمازوں میں سے کتنی نمازیں ہیں جن میں نفل نہیں ہوتے؟ دو. ہاں کون سی؟ فجر اور عصر. ہاں. اچھا جی ٹھیک ہے، تم دونوں وقت لوٹو. اچھا ہاں تو آپ بقیہ تمام طلباء سیدھے بیٹھو بیٹا، سیدھے توجہ میری طرف رکھو، دائیں بائیں مت خیال رکھو. بچے بڑے نہیں پہنچے؟ ہاں کتنے بڑے بچے نہیں پہنچے؟ اچھا خیر. اچھا توجہ ادھر کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہم سب سنی مسلمان ہیں. ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری نبی اور رسول ہیں. ہماری کتاب قرآن پاک ہے. ہم اس کی تعلیم کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یہی ہم سب مسلمانوں پر تعلیم فرض ہے. ہم پر کون سی تعلیم فرض ہے؟ دین کی تعلیم ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے. اور بقیہ سب کچھ مرض ہے. ہمارے اوپر کیا فرض ہے؟ بقیہ سب کچھ مرض ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اب ہم 2 باتیں اور آپ تمام طلباء کو بتائیں گے.
چھوٹے بڑے تمام ان باتوں کو سمجھیں گے، سیکھیں گے اور ذہن میں بٹھائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم کل جیسے بتایا تھا کہ نظم بھی ہم آج پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ آپ تمام چھوٹے بڑے ادھر تھوڑا ساتھ ہو جائے، یہاں پر سیدھے ہو بیٹھو بھائی، توجہ سب میری طرف رکھو۔ اچھا، آپ تمام چھوٹے بڑے بچے مل کر یعنی بایک زبان ہو کر زیادہ اونچی آواز میں نہیں، اچھا یہ بتاؤ کہ وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 4۔ شاباش۔ اچھا یہ بتاؤ کہ عام مسلمانوں کے خلیفے کتنے ہیں؟ 4۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمام مبارک فرشتوں میں عظمت والے فرشتے کتنے ہیں؟ 4۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ خلیفے ہیں 4۔ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4۔ توریت، زبور، انجیل، کلام پاک، 4 آسمانی کتابیں۔ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3۔ کون سے؟ اچھا جی۔ تیمم میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 3۔ تو قاعدہ جو ہم نے پڑھا ہے اور پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم نے کچھ پڑھا تھا کلیہ قاعدہ، کہ ہم کون سا قاعدہ پڑھ رہے ہیں؟ نورانی قاعدہ۔ اس کا معنی کیا بتایا تھا؟ ہاں، تو نورانی قاعدے میں کتنی تختیاں ہیں؟ 16۔ پہلی تختی کون سی ہے؟ مفردات۔ مفردات کا معنی کیا بتایا تھا؟ ہاں، اور دوسری تختی کون سی؟ ہاں، عربی میں حروف تہجی کتنے ہوتے ہیں؟ حروف تہجی کن کو کہتے ہیں؟ ہاں، اردو میں بھی بتایا تھا کہ حروف تہجی کتنے ہوتے ہیں اردو میں؟ ہاں، 52۔ کتنے؟ 52۔ ہاں، الف ب ت ٹ پ ث ج ج ح ق ب، یہ اردو کے حروف تہجی ہے۔ اور انگریزی میں حروف تہجی کتنے ہوتے ہیں؟ 26۔ ہاں، انگریزی میں حروف تہجی کتنے ہوتے ہیں؟ 26۔ تو یہ انگریزی کے کون سے حروف تہجی ہے؟ ہاں، ان کو انگریزی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، الفابیٹ۔ کیا کہتے ہیں؟ الفابیٹ۔ ہاں، یہاں تو قوم کے گلے میں یہ الفا پڑا ہوا ہے۔ اچھا